کھجور کے کھجوروں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے. ایک مومن جھک کر سجدہ کر سکتا ہے تو صرف اللہ کو اور کسی کو نہیں. لیکن ناظرین، کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی اما عائشہ کو سجدہ کرتے تھے؟ صحیح البخاری 513. اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب حضور نماز پڑھتے تھے تو میں ان کے سامنے لیٹی ہوتی تھی. میرا سر قبلے کی طرف اور پیر رسول اللہ کی طرف ہوتے تھے. جب حضور سجدہ کرتے تو وہ میرے پیروں کو تھوڑا سا دھکا دیتے اور میں اپنے پیر پیچھے کھینچ لیتی اور حضور سجدہ کرتے. اس کے بعد کھڑے ہوتے تو میں اپنے پیروں کو دوبارہ پھیلا لیتی. اس حدیث کے مطابق رسول اللہ اما عائشہ کو سجدہ کرتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے پہلے بخاری شریف کی وہ حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں. یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کو لے کر اس نے الزام لگایا کہ معاذ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی سوا کسی اور کو سجدہ کرنے سے روکتے تھے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو سجدہ کرتے تھے. حدیث کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں. کنت انام بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلتہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوئی ہوتی اور میرے پیر آپ کی جانب پھیلے ہوئے ہوتے. فاذا سجد غمزنی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو آپ مجھے ٹچ کر کے اشارہ فرما دیتے. فقبضت رجلی، تو میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی. پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں اپنے دونوں پیروں کو دوبارہ پھیلا لیتی. آپ فرماتی ہیں والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے تو اس دور میں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی اس وقت کی جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اس وقت گھر میں چراغ نہیں تھا، بالکل گھر میں اندھیرا تھا. تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے اسے بھی آپ ذرا یاد رکھیے. یہاں پر دیکھیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باب باندھا ہے اور جس باب کے تحت اس حدیث کو بیان کیا ہے وہ باب باندھا ہے باب التطوع خلف المرأتی، عورت کے پیچھے نفل نماز پڑھنا. یعنی کہ عورت اگر سامنے لیٹی ہوئی ہو تو بطور سترہ عورت کو سترہ بنا کر اس کے پیچھے نماز پڑھنا. اس باب کے تحت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب باندھا ہے. تو آپ کو یہ دوسری چیز یاد رکھنی چاہیے، باب التطوع خلف المرأتی، کہ عورت کو سترہ بنا کر اس کے پیچھے نماز پڑھنا. اب ہم سب سے پہلے اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح فتح الباری میں ابن رجب نے کیا فرمائی ہے. یہاں پر دیکھیے وہ کہتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، اس حدیث کی تشریح فدل على ان غمزها عند السجود كان لضيق المكان حيث كانت قدماها في موضع سجوده. تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سجدہ کرتے وقت ٹچ کرنا، چھونا، کان لضیق المکانی، یہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے تھا. حیث کانت قدماها فی موضع سجودہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ پر آپ کے پیر ہوا کرتے تھے. فکانا یغمزها لتکف قدمیها، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹچ کر کے آپ اشارہ فرماتے تاکہ اپنے قدموں کو وہ سمیٹ لیں. فیسجد فی موضعہما، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر جہاں پر پہلے پیر تھے اس جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے. تو یہاں پر دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کی جانب جو سجدہ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ مکان اور جگہ جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے تھے اور وہیں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی تھی، وہ مکان، وہ کمرہ، وہ جگہ نہایت تنگ تھا. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی سجدہ فرماتے تو آپ چھو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیروں کو اشارہ کر دیتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے. اس کے بعد جب آپ سجدے سے دوبارہ قیام کی طرف لوٹتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیروں کو دوبارہ پھیلا دیا کرتی. اور اس کی وجہ بھی یہ تھی وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ وَظُلْمَتِهِ، راتیں اندھیری ہوتی تھیں، تاریکی ہوتی تھی. فلم یدرک التنبیہ منہ باشارۃ ونحوها، اس لیے اشارہ کر کے آگاہ کرنا ممکن نہیں تھا.
فلذالک احتاج الی غمزها، اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروں کو چھو کر آپ انہیں آگاہ فرماتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی۔ تو یہاں پر دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سجدہ نہیں فرماتے، بلکہ چونکہ جگہ کم تھی اور کمرے میں اندھیرا تھا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی سجدہ فرماتے تو سجدہ فرمانے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیروں کو آپ ٹچ فرماتے، آپ انہیں چھوتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ جاتی کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمانے والے ہیں، اس لیے آپ اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی، پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ پر سجدہ فرما لیتے۔ حدیث پاک کی تشریح سے صاف واضح ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیروں کی جانب سجدہ کرنا مکان کی تنگی کی وجہ سے تھا، جگہ کی تنگی کی وجہ سے تھا۔ ایک اور حدیث پاک، حدیث نمبر 512، یہاں پر میں آپ کو بخاری شریف کی دکھا رہا ہوں، وہ حدیث نمبر 513 سے پہلے والی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو آپ ذرا پڑھیے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا راقدۃ معترضۃ علی فراشہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہوتے، درا حال ہے کہ میں ان کے سامنے بستر پر ترچھا لیٹی ہوئی ہوتی۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يُوتِرَ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وتر ادا کرنے کا ارادہ فرماتے، أَيْقَظَنِي، مجھے آپ جگہ دیتے، فَأَوْتَرْتُ، تو میں بھی وتر کی نماز ادا کر لیتی۔ مجھے آپ یہاں پر بتائیے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سجدہ کرنے کی ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وتر کی نماز ادا کرنے کے لیے ہرگز نہیں جگاتے، اس لیے کہ نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پڑھی جاتی ہے، سجدہ رب العزت کی بارگاہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت یہ ہوتی کہ میں عائشہ کو سجدہ کروں گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو اٹھا کر وتر کی نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیتے کہ عائشہ تم بھی اٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں تم بھی سجدہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں میں بھی سجدہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیے جو حدیث نمبر 513 اس نے بیان کی، اس حدیث سے اور ابھی جو میں نے حدیث بیان کی، اس حدیث سے کن مسائل کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، کن مسائل کا استخراج ہوتا ہے، اس سے حدیث کے مطلب کو ہم اور صاف اور واضح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے کسی نے سوال کیا، ہم میاں بیوی گھر میں نماز ادا کر رہے تھے، بیوی مجھ سے تھوڑا آگے کھڑی تھی، بعد میں گھر والوں نے میری بیوی سے کہا کہ بیوی اگر شوہر سے آگے کی طرف کھڑی ہو تو دونوں کی نماز نہیں ہوتی، کیا یہ درست ہے؟ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا۔ اس کا جواب فقہا دیکھیے کیا دیتے ہیں، نماز کی ادائیگی کی دو صورتیں ہیں، ایک انفرادی نماز ادا کرنا اور دوسری صورت با جماعت نماز کی ادائیگی کی ہے۔ جب میاں بیوی انفرادی یعنی الگ الگ نماز ادا کر رہے ہوں تو بیوی چاہے شوہر کے آگے نماز ادا کرے برابر ہو یا شوہر کے پیچھے نماز ادا کرے، تمام صورتوں میں دونوں کی نماز بلا کراہت ادا ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جس حدیث کو دلیل بنا کر پیش کیا یہ وہی حدیث ہے جو میں نے حدیث نمبر 512 آپ کے سامنے ذکر کی، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا راقدۃ معترضۃ علی فراشہ۔ اسی حدیث پاک سے اس مسئلے کا انہوں نے استخراج کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نماز کو ادا فرما لیا کرتے تھے۔ یہاں پر اس حدیث سے کسی بھی طرح سے ایسا کوئی مسئلہ نکل کر سامنے نہیں آتا جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سجدہ کیا کرتے تھے، بلکہ اس حدیث سے اس طرح کے مسائل نکل کر سامنے آتے ہیں جس سے یہ صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کیسے یہ لوگ بیل گاڑی کو ٹرین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حدیث اتنی واضح ہے جس میں صاف لکھا ہے کہ اس کمرے میں اندھیرا تھا اور کمرہ تنگ تھا، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سجدہ فرمایا کرتے۔ یہاں پر مجھے نہ کوئی ریفرنس دینے کی ضرورت تھی، نہ کسی دلیل کی پیش کرنے کی ضرورت تھی، لیکن پھر بھی چونکہ یہ لوگ فیلیسی بہت زیادہ پھیلاتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ ان کی ہر فیلیسی کا جواب دیا جائے۔
تو بس میں نے اسی لیے ان کی اس فیلیسی کا جواب دینے کے لیے ویڈیو کو بنایا. تو آپ تمام ویورز سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، ان کے مکر و فریب سے بچ کر رہیے، اور جہاں تک ہو سکے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ایک اور ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. اللہ حافظ، اجازت دیجیے. السلام علیکم.